پاکستان میں انجینئرنگ اور انجینئرز سے ریلیٹڈ شعبہ ایک انتہائی اہم شعبہ ہے، اور انجینئرز کمیونٹی کے لیے اور انجینئرنگ کے لیے جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن 18 اگست کو ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک شخصیت ہیں یہاں پر موجود ہیں، پروفیشنل ہیں اور شاندار کیریئر ہے ان کا، اور پی ای سی کے الیکشن میں گورننگ باڈی کی الیکٹرانکس کی سیٹ کے اوپر وہ امیدوار ہیں، 6 امیدوار ہیں، ان میں سے ایک امیدوار وہ ہیں پنجاب سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب سے گورننگ باڈی کے ممبر امیدوار بیپکو کے چیف انجینئر خالد محمود صاحب۔ بہت شکریہ خالد محمود صاحب۔ انجینئر خالد محمود صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ پی ای سی کا بیسکلی مقصد ہے کیا، اور یہ کیا کرتی ہے انجینئرنگ کے شعبے کے لیے اور انجینئرز کی کمیونٹی کے لیے؟ پی ای سی پہلے تو شکریہ آپ لوگوں نے یہاں انوائٹ کیا۔ پی ای سی ہمارا ایک انجینئرز کا ریگولیٹری ادارہ ہے جو 1976 میں ایک باقاعدہ ایکٹ کے تحت گورنمنٹ کا منظور شدہ ادارہ ہے۔ اس کے ذمے انجینئرز کی تعلیم، انجینئرنگ کے ادارے، ان کی ایکریڈیشن، انجینئرز کی رجسٹریشن، پھر انجینئرز کے لیے آگے ان کے پالیسیز اور انجینئرنگ کے اداروں کی ہر لحاظ سے جو ایکریڈیشن کو آگے ایچ ای سی میں جانا، اور اس کے باقی اس کے ریگولیٹری افیئرز جو ہیں وہ سارے ان کو دیکھنا، جو انجینئرنگ کے جتنے بھی پروفیشن ہیں ان کو دیکھنا اس کا کام ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس کے الیکشن خاص طور پر، اور اس الیکشن کا انجینئرز کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ ایک اس میں جنرل باڈی ایک پوری بنتی ہے، اور وہ جنرل باڈی الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے۔ اس الیکٹڈ باڈی میں جتنے بھی انجینئر کے ڈسپلن ہیں، وہ ہر ڈسپلن سے لوگ اپنے ڈسپلن کے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ اس میں کسی بھی جو اس کی ڈسپلن ہے اس میں پورے پاکستان سے لوگ اس ڈسپلن میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ مثلاً اگر پنجاب کا ایک کینڈیڈیٹ ہے بیسک، وہ ایک ڈسپلن میں الیکٹریکل میں ہے یا الیکٹرانکس میں ہے، میکینیکل میں، اس کو آل اوور دا پاکستان سب کے سب جو انجینئرس ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے کہ یہ پنجاب سے یہ نمائندہ ہمارا ہوگا اس کے لیے۔ اب پنجاب سے آپ الیکٹرانکس کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے بارے میں بتائیے گا کہ یہ پس منظر ایجوکیشن کہاں سے لی اور کیسے مطلب اس مقام تک پہنچے، کیونکہ آپ کی پروفائل جو ہے ایک بڑی شاندار پروفائل ہے۔ میں سن آف دا سائل ہوں، ملتان سے میرا تعلق، ملتان میں ہی میں پیدا ہوا، اور ملتان میں نے گورنمنٹ مسلمہ اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد سول اینڈ کالج سے میں نے ایف ایس سی کی، اور پھر میں نے انجینئرنگ کے لیے این ای ڈی یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ این ای ڈی یونیورسٹی سے میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی، اور اس کے بعد میں نے وابڈا کو ایز اے اپنا کیریئر چوز کیا۔ وابڈا ایک شاندار ادارہ رہا ہے، ابھی تو ڈس انٹیگریشن ہو گئی، اس کے مختلف وجوہات تھیں، لیکن جس وقت ہم نے وابڈا کو جوائن کیا اس وقت ایک پراؤڈ کی بات تھی کہ اسے وابڈا کو جوائن کرنا، اور بینگ این آفیسر، اور بڑی کیریئر کا بڑا اچھا وہ تھا اس کا کہ اس میں آپ ایگزیل کر سکتے تھے پورے پاکستان میں۔ بالکل۔ اور پھر یہی ہوا کہ ہم نے چونکہ وابڈا جوائن کی، اور تقریباً موسٹ آف دا پاکستان ہم نے جو ہے اس پر کام کیا، مختلف جگہوں پر پوسٹنگز رہیں، گوجرانوالہ، لاہور، حیدرآباد، ملتان، اور پھر میں نے اس میں پہلے آپریشنز میں جاب کی، پھر اس کے بعد میں نے پروجیکٹس کی جاب کی۔ پروجیکٹس میں نے الحمدللہ پاکستان کے تقریباً 4 صوبے بلکہ آزاد کشمیر میں بھی ہم نے 5 جگہ پر پروجیکٹس پر کام کیا یہاں پر رہتے ہوئے۔ تو یہ ایک اپرچونٹی تھی ہمارے لیے کہ ہم پورے پاکستان کو ایکسپلور اس لحاظ سے بھی کر سکیں، اور جب آپ جاتے ہیں اس کی ڈیموگرافک سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اور مختلف لوگوں سے انٹریکشن بھی، تو اس نے ہمیں بہت سارا ایجوکیٹ بھی کیا۔ تو یہ میں ابھی پریزنٹلی پہلے ایس ڈی او رہا، پھر ایکشن، پھر اسی طرح ایس سی پروجیکٹ ڈائریکٹر، دین میں نے ایس ڈی ٹی ایچ آر بھی سرو کیا میپکو میں۔ نو آئی ایم ورکنگ ایز چیف انجینئر میپکو کے۔ 30 ایئرس پلس، آئی تھنک 33 ایئرس کا ایک ایکسپیرینس ہے اس میں، بطور ایک انجینئر کیسے دیکھتے ہیں اس لائف کو، اور پروفیشنلی آپ کے جو اچیومنٹس ہیں، اکمپلشمنٹس ہیں، ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا میجر جو میں سمجھتا ہوں، اگر ہم دیکھیں ہماری حاصل جو ہے وہ جو پروجیکٹس کی جاب ہے وہ ہمیشہ سے آپ کو ہے، کیونکہ آپ کو ڈیلیوریبل جو چیزیں ہیں وہ آپ کو انٹینجیبل ہوتی ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو میں یہ گریڈس اور ٹرانسمیشن لائنس کی میں نے کنسٹرکشن کا کام کیا۔ اس میں میں نے بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں ایک ہماری
कायदा सोलर पार्क था, इसका एक चैलेंजिंग काम था कि बहुत ही शॉर्ट स्पैन में इसको हमने नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करना था। तो इससे हमने पहले जो 100 मेगावाट था उसे हमने विदिन 89 डेज़ का टाइम था टोटल प्रोजेक्ट का। अच्छा। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह से 60 डेज़ में अपना काम जो था मुकम्मल करके वी वर रेडी फॉर द कमिश्निंग। तो उस पर मुझे जो है वो उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस पर हमें बाकायदा सर्टिफिकेट दिए इस पर, और उन्होंने हमारे इसको एक्नॉलेज किया है इससे। अच्छा सर, ये बताइएगा, प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, इंजीनियर कम्युनिटी के लिए अब मैदान में आए हैं। अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में 30 साल से ज़्यादा की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कम्युनिटी के लिए क्या किया, और फिर ये ख्याल कैसे आया कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और कम्युनिटी के लिए और कुछ करना चाहिए? जब हमने कैरियर शुरू किया तो मेरा ख्याल है हम समझते हैं कि उस वक्त इंजीनियर्स के कोई इतने मसाइल नहीं थे। पूरे पाकिस्तान में 1100 इंजीनियर बनते थे और इससे ज़्यादा जॉब्स होते थे। ख़ुद मैंने देखा कि जब मैंने इंजीनियरिंग की और जहाँ भी हम गए, जहाँ अप्लाई किया, वहाँ से जॉब ऑफ़र हो गई। लेकिन हमने सिबाबडा को एक नेशनल लेवल का इदारा था, इसे चूज़ किया और कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छी समझ के इसे ज्वाइन किया। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, वापडा की डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद इंजीनियर्स के मसाइल बढ़ते गए और हमारे यहाँ इंजीनियर्स की डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो मसाइल थे क्या मसाइल? जब आपकी डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा हो गई तो नेचुरली आपके फील्ड में भी आपका कंपटीशन भी बढ़ गया, और जो जॉब्स हैं चूँकि कम है आपके पास, तो आपको फिर लेसर पे पर आपको, अभी देखें आप कि गवर्नमेंट ने जो वेजेस मुकर्रर किए हैं वो मज़दूर के लिए 35,000 है। लेकिन आज अगर आप एक इंजीनियर डिग्री होल्डर जाता है तो उससे 30-35 हज़ार पर ही जॉब ऑफर होती है। ये सबसे बड़ा मसला डिस्क्रिमिनेशन के अलावा मतलब एक्सप्लॉइट हो रहा है। उसमें उसने कितनी मेहनत की है, उसके वालिदैन ने कितनी मेहनत करके उसे पढ़ाया होगा बच्चे को, और वालिदैन ने सख्त मेहनत की होगी, किसी ने और जॉब की होंगी, किसी ने छोटी ऑफिस की जॉब की होंगी, अपने बेटे को बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंजीनियर बनाया, लेकिन वो इंजीनियर बन के भी अभी वो किसी काम के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल, एक तो जॉब की तलाश और ऊपर से फिर मिलते भी हैं तो पैसे वो कुछ पॉलिसीज़ शायद ऐसी रही जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इंजीनियर्स का इन्हतात और जॉब की जो मुश्किल हो गई कि जॉब उन्हें बिल्कुल जॉब नहीं मिल रही, और यंग इंजीनियर ख़ास तौर पे बड़े डेस्परेट हैं, और रिजल्टेंटली हमारा ये प्रोफेशन जो है वो आप देखें कि उसमें डिसरिस्पेक्ट का आंसर आ गया है। हर इदारे में जो है वो अब उनको रिस्पेक्ट ख़त्म होते जा रही है, वरना एक इंजीनियर होना मुल्क के करीब, दे हैव बिल्ट द नेशन। आप देखें पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की है आज तक वो इंजीनियर्स की उम्र होने में लगी। ये इंजीनियर्स ने ही इन इदारों को खड़ा किया है, और इदारे वो चल भी रहे हैं। आप देखें कहीं कहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, केमिकल तक, मैकेनिक्स तक, सब कुछ, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, आप देखें कितने बड़े बड़े डैम्स जो हैं ये वापडा ने बनाए हैं। इसी तरह अगर आप इसको देख लें, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर भी बनाने वाले जो है वो भी इंजीनियर्स ही। बिल्कुल। अच्छा सर, इस दौरानिए में जो आप प्रोफेशनल आपका करियर रहा, उस दौरानिए में क्या इंजीनियर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए सोचा, कभी आपने क्या किया, और फिर अब ये जो इलेक्शन लड़ने का ख्याल आया, इसमें क्या एम्बिशन लेके आए हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है 2010-11 की शायद बात होगी, तो हम लोगों ने फील किया कि इंजीनियर्स को काफ़ी जो है ना डिप्राइव हो रहे हैं मुख्तलिफ कॉर्नर से। एट दैट टाइम मैं एक्शन था, तो हमने अपने साथी एक्शंस के साथ मिलकर एक छोटा सा पहले एक ग्रुप बनाया कि हमें एक दूसरे के मसाइल, मसलन अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ही हो जाता है, कोई हेल्थ का इशू होता है, कोई ये वो, तो उसके पास पैसे ही नहीं होते, मतलब वो उसके पास जमा पूंजी होती नहीं जो होता, तो हमने एक छोटा सा फ़ंड कायम किया पहले कि इस फंड के ज़रिए हम जो है ना एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकेंगे। तो उसमें हम कोई पहले 15-20 इंजीनियर्स थे, तो मेरे साथ अली अकरम साहब थे, हमारे साथी, मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो और मैं, हम दोनों, हमारी ये सोच थी और हमने ये मिलकर इसे फॉर्म किया। लेटर ऑन फिर हमने अपनी जो हमारी मैपको है उसमें मैपको इंजीनियर्स एसोसिएशन का काम किया, उसको बनाने वालों में हम पहले लोगों में से थे। उसको हमने बाकायदा बॉडी की शक्ल दी, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कराई, फिर उसके इलेक्शंस करवाए। तो ये इस लिहाज से हमने यही देखते हुए कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं इनका कम से कम इस छोटे लेवल पर एक प्लेटफॉर्म हो। तो पीईसी तो एक पाकिस्तान लेवल का प्लेटफॉर्म है, उस वक्त तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं थी, और दूसरा वहाँ के लिए आपको 20 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द टू कंटेस्ट इन द पीईसी।
تو وہاں پر ہم نے اس وقت تو نہیں، لیکن یہ ہم نے میپکو کے انجینئر ایسوسیشن کا کام کیا، پھر اس کو بعد میں ہمارے ساتھی ہی لے کے چلے اور اس کو نیشنل لیول پہ انہوں نے ساری ہماری جو ڈسکوز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے انجینئرس کو اکٹھا کر کے اس پلیٹ فارم کو، وہ پھر اسی سارٹ پر یہ پلیٹ فارم ہر اس میں بن گئے ڈسٹریبیوشن کمپنی میں ہے، تو ابھی ان کا ایک وہ سینٹرل لیول پہ بھی بن گیا. تو یہ جس کو ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ وہ ابھی اس وقت یہ پودا بھی بڑا ہو گیا، بڑا درخت بنتا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب گروپس تو اور بھی ہیں، آپ کا جو گروپ ہے پی ای جی اور نیا جو ایک الائنس ہوا، کیا خاص بات ہے آپ کے پینل میں، اور کیا انجینئرز کے لیے خاص طور پر کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا تھاٹ ہے، کیا تھنکنگ ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. لاسٹ ٹائم یہ پہلے تو بتا دوں آپ کو کہ نیا ہے، یہ ہے نیشنل انجینئرز الائنس، اور دوسرا ہے پی جی پروفیشنل ایکسلنس گروپ. یہ دو گروپ لاسٹ الیکشن میں بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے، اور ان دونوں اور گروپ بھی تھے، لیکن ان دونوں گروپوں نے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پر یہی دو گروپ تھے. فرسٹ گروپ جو نیا ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے قادر شاہ صاحب، اور سیکنڈ گروپ جو ہے اسے پی جی کو یہ کر رہے تھے وسیم نذیر صاحب. تو ابھی جو ان کا وسیم نذیر صاحب ایٹ دیٹ ٹائم وہ سیکنڈ پوزیشن پر رہے تھے کیونکہ وہ اکیلے لڑ رہے تھے. اور اچھا ابھی ان دونوں گروپس نے فرسٹ اور سیکنڈ گروپ نے ان کا الائنس ہو گیا. تو ابھی لیڈ کر رہے ہیں ہمارے وسیم نذیر صاحب. وسیم نذیر صاحب ایکسیلنٹ انجینئر، پروفیشنل انجینئر، کتنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اس وقت وہ ڈائریکٹر ہیں، بلانگس ٹو پاکستان، وی آر پراؤڈ آف ہم. پھر ان کے پاس ویژن جو ہے اگر آپ دیکھیں، وہ انہوں نے جو اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تو وہ بھی بالکل نارمل گھر سے اور نارمل اس پہ تھے. وہ ابھی اس وقت ایک پاکستان کی اہم شخصیت بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی باہر کی کمپنیاں ہیں اچھی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں، ان کے وہ ڈائریکٹر ہیں. پاکستان میں ڈائریکٹر ہونا، اور فار دا لاسٹ 35 ایئرس وہ اس پر 35 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے پروفیشنل انجینئر. پھر وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انجینئرس کی رسپیکٹ کے لیے کوشاں ہیں. اچھا، ان کا ویژن یہ ہے کہ ہمیں یہ چینج کرنی ہے. اس گروپ کا بھی نعرہ یہ ہے کہ لیڈنگ انجینئرس فارورڈ، کہ انجینئرس کو فارورڈ آنا ہوگا، انہیں اپنے جو ان کے پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے خود ہی آگے آئیں گے تو بات بنیں گے. ان کا بھی یہ کہنا یہی ہوتا ہے کہ آپ پی ایس سی کے الیکشنز میں لوگ حصہ ہی نہیں لیتے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے جس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اس کو ریگولیٹری ادارہ بنانے کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے. تو یہ ریفارمز ایک میں سمجھتا ہوں کہ وسیم نذیر صاحب ہی ہیں جو اپنے گروپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ ون کرتے ہیں تو وہ یہ پوری ریفارمز لائیں گے، اور اس ادارے کو جو اس کا ریگولیٹری ادارہ ہونے کا کام ہے وہ اسے پورا کریں گے. کیونکہ ابھی اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو انجینئرنگ کونسل کا کام ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی. وہ کام جسٹ صرف ایک رجسٹریشن کی حد تک یا ایگریگیشن کی حد تک، یہ دو کام کر رہی ہیں. جو باقی کام ہے اسے دیکھیں، انجینئرز ہمارے جو بن رہے ہیں ان کے آگے جو مسائل ہیں، ان کو جابز نہیں مل رہی، اس کے لیے اگر پالیسیز چاہیے تو گورنمنٹ کو پرپوزلز کس نے دینی ہے؟ اسی ادارے کو دینی چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وسیم نذیر صاحب کی قیادت میں ابھی دونوں گروپوں نے ان پہ اعتماد کیا، اور انہوں نے ماشاءاللہ سے بڑے اچھی اپنی ٹیم انہوں نے میدان میں چھوڑی ہے، جس میں سب کے سب اگر آپ دیکھیں گے 1 بائی 1 کو تو ایک ایک نگینہ ہے، ایک ایکسلنٹ لوگ ہیں. مثلاً سینئر وائس چیئرمین ہمارے جو ہیں وہ راغب علی شاہ صاحب ہیں، وہ ایکس وابڈا چیئرمین ہیں. وابڈا کے ابھی تک 2 چیئرمین جو ایس ڈی او سے لے کے چیئرمین تک گئے ہیں صرف 2 ہیں، ایک راغب علی شاہ صاحب، دوسرا شمس الملک صاحب. تو از ون آف دیم. آپ دیکھیں راغب علی شاہ صاحب سینئر وائس چیئرمین کے اس پر ہیں، پورے ملک کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ لیڈ کریں گے. اچھا سر، لاسٹ کویشچن، بلکہ لاسٹ کہیں تو میسج انجینئرز کمیونٹی کو اس الیکشن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے انجینئرز اس میں پولنگ کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ میں انجینئرز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب انجینئرز رجسٹرڈ ہیں، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو 30,000 سے زیادہ کی پولنگ نہیں ہو رہی. اٹ از اونلی 10%. تو 10% کی نمائندگی آپ دیکھیں کہ کہیں یہاں پر کونسلر کا الیکشن بھی ہو تو وہ بھی 70% تک جا رہی ہوتی ہے. ابھی آپ نیشنل الیکشن جو نیشنل لیول پہ اس میں بھی دیکھ لیں کہ +50 تھے. تو 10% کی نمائندگی سے کوئی صحیح بات نہیں بنتی. وہ نکلیں 18 تاریخ کو انجینئرز نکلیں، اپنا ووٹ ڈالیں، جس سے بہتر سمجھتے ہیں اسے ڈالیں.
میں نہیں کہوں گا کسی گروپ کو ڈالیں, اپنے گروپ کا ٹھیک ہے ہم کنوینسنگ کر رہے ہیں کہ ڈالیں, لیکن انجینئرس کو پہلی بات یہ ہے کہ انہیں ووٹ ڈالنا چاہیے 18 تاریخ کو. اور پھر سیکنڈلی اگر وہ ہمارے گروپ کو جو میں نے بتایا نیا اور پی جی کا گروپ ہے اس کو ڈالیں گے تو یہ ایک انجینئرس کی پراپر آواز ہوگا, اور آپ فیل کریں گے ڈفرینس کہ انہوں نے آ کے انجینئرنگ کونسل میں ریفارمز کی ہیں, اور جو نئے انجینئرس ہیں ان کے لیے باقاعدہ مواقع پیدا کرنے کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو پروپوزل دیں گے بھی, اور ان پہ پریشر ایگزرٹ کر کے اسے پورا بھی کروائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی جی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.